اللہ کا استغنا اللہ کا عذاب سے بڑا ہوا ہے. ہمیں اللہ کے استغنا سے ڈرنا ہے, اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا ہے. بس کے بات ہے میرے دوستوں کو کہ جتنی اندر طلب اور عظمت ہوتی ہے. ابو طالب نبی کے گھر میں ہے, آزر نبی کے باپ ہیں. اندر ہدایت اور ایمان کی طلب نہیں ہے. اللہ نے گھر میں نبوت دے کر, بیٹا نبی ہے لیکن باپ ہدایت سے محروم. انسان سوچے کیا اس بیٹے پر کیا گزر رہی باپ کے بارے میں, اور کن الفاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا ہے. اللہ کی قسم لغت اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہے. ان الفاظ کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہے ہی نہیں. یا ابت لا تعبد الشیطان, اے میرے پیارے ابا جان, اس کا ترجمہ اردو میں ہم کرنا چاہیے, اس کا ترجمہ لغت میں ہے ہی نہیں. اس درد کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ, ہاں بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے لیکن میرے تو باپ کو بات سمجھ میں, وجہ کیا ہے کہ اندر طلب نہیں. نوح علیہ السلام بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اللہ کی قدرت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی وحدانیت, ایک ایک چیز سمجھا رہے ہیں. لیکن بیٹا وہی اپنی عقل, اپنی مادیت والی دلیلیں. اللہ کا عذاب کیسے آئے گا, یہاں تو ریت ہی ریت ہے. یہاں کشتی کیسے چلے گی, یہاں تو ریت ہی ریت ہے. جب آنا ہی ہوگا تو یہ پہاڑ کس لیے, اس پر میں چڑھ جاؤں گا. ساویلا جبل یاسمین من الماء, اس پہاڑ پر چڑھوں گا, تیرا پانی میرا کیا بگاڑے. تو آپ نے سمجھایا بیٹا اللہ کا جب عذاب ہے کوئی چیز بچانے والی نہیں. عقلی مادیت کا دور, مادیت کا نشہ کہیں نہیں چلتا. ہاں میرے کو سمجھ. تو باپ اس کو اللہ کی عظمت سمجھائے, اللہ قدرت, اللہ کی بڑائی سمجھائے, تو ادھر سے اپنے عقلی دلائل دے. صحیح میں اس پہاڑ پر چڑھوں گا, اتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے ہے. لیکن دوستوں بزرگوں, اللہ کے وعدے کے مطابق نافرمانیاں بے دینی عام ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. جب عذاب آ گیا, ہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبنے لگا. نوح علیہ السلام کا اپنے جو باپ والی شفقت ہوتی ہے, شفقت پدری اس کو بولتے ہیں, وہ جوش میں آئی. یا ربی ان ابنی من اہلی, یا ربی ان ابنی من اہلی, اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میرا اہل. باپ بیٹے کے بارے میں کہا اللہ یہ میرا اہل ہے, میرا بیٹا ہے. اللہ باپ فرماتے ہیں نوح انہ لیس من اہلی, یہ تیرا بیٹا. باپ کیا کہہ رہا ہے, میرا. اللہ پاک اور فرماتے ہیں تیرا بیٹا, میرا بیٹا کیوں نہیں, تیرا بیٹا کیوں نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کی زندگی میں دین نہیں, اس کی زندگی میں دین نہیں. اس لیے میرے دوستوں یہ دعوت کی مبارک اور عظیم محنت, اس محنت میں چلتے چلتے اپنے آپ کو بدلنا ہے. جتنے بھی دنیا میں نیک اعمال ہیں, جتنے بھی نیک اعمال اور اعمال صالحہ ہے, خیر والے اعمال ہیں, ان سارے اعمال پر دوستوں بزرگوں ایک تو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے, دوسرے ان اعمال کا ایک اثر ہوتا ہے. جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان اعمال کا ایک تو اجر ہوتا ہے, دوسرا ان اعمال کا اثر ہوتا ہے. جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, دعوت اللہ, دین کی محنت ہے, ان سارے اعمال پر ایک تو دوستوں بزرگوں ان کا اجر ہے اور دوسرا ان کا اثر ہے. ایک کیا ہے بزرگوں, دونوں نے بولو کیا ہے, اس کا کیا ہے اجر. اجر کس کو کہتے ہیں, ثواب کو. اس کا ایک اثر ہے, اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا, اثر کہتے ہیں مرتب ہونے والے نتیجے کو. جتنے بھی نیک اعمال ہیں, نماز ہے, اس نماز کے ایک اجر ہے, کہ اس نماز کا اثر ہے. نماز کا اجر کیا ہے, انسان سجدے میں اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے. جتنا نیچے زمین پر اتنا اپنے اللہ کے قریب ہے. اس نماز کا اثر کیا ہے, یہ نماز انسان کو گناہ سے روکے گی, نازیبا حرکات سے روکے گی, ناجائز حرکات سے روکے گی, حرام کاموں سے روکے گی. نماز کا اثر, اگر اثر ظاہر نہیں ہوتا میری نماز نہیں ہے. روزے کا اجر ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ. ہاں اللہ پاک فرماتے ہیں
روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دے دوں گا، اور روایت کا نام اجزا بھی، اس کے بدلے میں ملوں گا۔ اور روزے کا اثر کیا ہے؟ روزے کا اثر ہے تقویٰ، لعلکم تتقون، تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کا اجر بھی ہے، اس کا اثر بھی ہے۔